انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں قابل قبول ہیں؟ لیکن پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی، کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی پالیسی۔ اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایک ملٹری سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ سوویت یونین اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویت یونین کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی، ان کی ملک ہی ٹوٹ گیا، تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکورٹی کونسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی۔ لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے، میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں، وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو، تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز پتہ چل جاتی، فلانے کا نیب کا کیس ختم ہو گیا، اب جی فلانا اب وہ اس این آر او کی گنگا میں نہا کے جناب اب رانا ثناء اللہ بھی پاک ہو گیا، پہلے اب پتہ چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فلانے بھی، تو یہ تو ایک ملک سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو یہ تو میرا ملک، میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے، میں اکیلا تو ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف مختلف کیسز چل رہے ہیں، اگر کسی کیس میں آپ کو نااہل کیا جاتا ہے جس کا آپ خود بھی ذکر کریں، تو پھر پی ٹی آئی اور آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟